हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू आनंद पॉडकास्ट। आपको बताते चले, कल पूरे पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया गया और इसके साथ साथ पाक फ़ौज को खराज तहसीन भी पेश किया गया। लेकिन सबसे बड़ी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। इस तकरीब में क्या क्या हुआ आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको बताते चले जंग बंदी हो गई है, चीज़ें अपने मामूल के मुताबिक दोबारा रूटीन वाइज शुरू हो गई हैं। लेकिन इंडिया के मिनिस्टर्स, इंडिया के पॉलिटिशियंस धमकियाँ देने से बाज नहीं आ रहे। इसके पीछे क्या वजह है, ये भी आपको बताएंगे। पीएसएल के हालात भी आपके साथ शेयर करेंगे कि पीएसएल के जो मैचेस रीशेड्यूल हुए हैं वो किस तरह से स्टार्ट होंगे। और आपको बताते चलें कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, जो अमरीकी सदर हैं, 4 रोज़ा मिडल ईस्ट के दौरे के बाद वापस यूएस चले गए हैं। ये शानदार उनका जो 4 रोज़ा दौरा था वो कैसा रहा, ये भी आपको बताएंगे। और रजब भट्ट, मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर, कुछ अरसे के बाद फिर से उन्होंने एक चांद चढ़ाया है, एक आम शहरी पर तशद्दुद की इंतहा करके। वो क्यों, ये भी बताते हैं। और आपको बताते चले, मुफ्ती अब्दुल कवी को लाल मस्जिद से मौलाना अब्दुल अजीज़ ने निकाल दिया। क्यों निकाला है, इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या माजरा है, ये भी आपको बताते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सेलिब्रेशंस की, सबसे पहले हम बात करेंगे कामयाबियों की जो हम समेट रहे हैं पाकिस्तान। कल पाकिस्तान में यौम तशक्कुर मनाया गया। इसके साथ साथ पाक फ़ौज को खराज तहसीन भी पेश किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी तकरीब इस्लामाबाद में हुई, उस हवाले से प्लीज़ बताइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल जो है वो पूरी कौम ने कल अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना एक यौम तशक्कुर मनाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ज़बरदस्त। 10 मई को भारत के ख़िलाफ़ जो कामयाबी हासिल हुई अफ़वाज पाकिस्तान को, और 6 और 7 मई की दरमियानी रात जो हमला किया था इंडिया ने, उसका बुज़दिलाना। उसका जवाब एक अवामी उमंगों के मुताबिक, एक हर पाकिस्तानी शहरी की जो ख्वाहिश थी उसके मुताबिक दिया। अदरवाइज़ मैं एक बात क्लियर करता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 6 और 7 मई की रात ही दिफ़ा करते हुए अपना जो पाकिस्तान ने अटैक किया था, उसमें ही बहुत बड़ा जवाब पाकिस्तान ने दे दिया था। मगर शायद जो है वो एक पाकिस्तानी कौम की सैटिस्फैक्शन उससे नहीं हो रही थी, और कौम एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो है ना अफ़वाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान इस तरह का फ़ैसला करेगी कि एक भरपूर हमला किया जाएगा, ना कि दिफ़ा हमेशा की तरह हम एक दिफ़ाई मोड में रहें। तो इस दफ़ा हमला भी हो गया। हमले में जो है वो 26 से ज़्यादा उनके बड़े इम्पोर्टेंट जो एयर बेसिस और हेडक्वार्टर्स। असला डिपोज़ और बड़े उनका जदीद एक जो जंगी साज़ो सामान तबाह कर दिया गया। S-400 इंक्लूडिंग। S-400 सिस्टम भी तबाह हो गया। उससे पहले 6 और 7 मई की रात भी जो है ना वो 6 तैयारे गिरने का वाक़या हुआ ना, और उसमें राफ़ेल तैयारे थे और दूसरे उनके तैयारे थे, और फिर उसके बाद तकरीबन 80 के करीब उनके ड्रोन्स जो हैं वो मार गिराए, और ड्रोन से जो है ना वो पंजाब के और रावलपिंडी के और कराची के बच्चे खेल रहे हैं अभी भी। हर बच्चे के पास अपना ड्रोन है और वो खेल रहा है उसके साथ। तो ये इसराइली ड्रोन थे। तो वो एक जवाब उस वक़्त भी दे दिया था, लेकिन एक इस तरह की सूरत हाल थी कि जिसमें बेहतर समझा हुकूमत पाकिस्तान ने और अफ़वाज पाकिस्तान ने कि भरपूर जवाब देना चाहिए। वो एक सक्सेस जो मिली 10 मई की रात, जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी अफ़वाज पाकिस्तान यकीनन। को, फ़ज़ाइया को, पाक आर्मी को, उसके बाद नेवी को, तो उसे फिर जो है एक सेलिब्रेट भी किया गया और एक बड़े ही पॉजिटिव अंदाज में किया गया। उसका नाम योम तशक्कुर रखा गया, और योम तशक्कुर की मुल्क भर में तकारीब मुनक्कद की गई, रैलियाँ निकाली गईं, और अफ़वाज पाकिस्तान को एक ट्रिब्यूट जो है वो खराज तहसीन पेश किया गया, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। तो इसी हवाले से एक बहुत बड़ी तकरीब जो है वो इस्लामाबाद में मुनक्कद हुई, इसके जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, जी बताइए, इसमें और क्या क्या उसमें हुआ? चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ से तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान थे, और उसके अलावा कुछ शोहदा की फैमिलीज़ थीं, और उसमें जो है वो जो मनाज़र हमने देखे कि जब वो तकरीब चल रही थी, तो उस के पीछे जो एसएमडी थी स्टेज के पीछे, उस पे शोहदा की तस्वीर चल रही थी, इस जंग में जो शहीद हुए, और उसके ज़बरदस्त। बाद एपीएस में ख़ास तौर पे शहीद होने वाले वो जो नन्हे नन्हे बच्चे थे, उन बच्चों की तस्वीर जो हैं वो चलती रहीं थ्रू आउट। और मेरे पास एक और भी इत्तला है कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था 10 मई की रात,
تو وہ جو میزائل داغے گئے تھے ہر میزائل پہ ایک بچے کی تصویر تھی جو اے پی ایس کا شہید بچہ تھا. کیا بات ہے، تو کیا بات ہے، یہ زبردست. یہ جو ہے نا ایک پیغام تھا انڈیا کو اور پوری دنیا کو کہ ہمیں اس بات میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ یہ اور انڈیا نے ہمیں یہ کروایا تھا. کلیئرٹی تھی کہ یہ اے پی ایس واقعہ انڈیا نے کروایا تھا. اور اس موقع پہ جب پاکستان نے اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا تو ان میزائلوں پہ ان شہید بچوں کی تصاویر لگائی گئیں. اس کے زبردست. بعد ان میزائلوں سے انڈیا کے ایئر بیسز اور مختلف جو ہے تباہ کی گئی. ان کے جو مقامات تھے وہاں میزائل داغے گئے اور ان کو تباہ کر دیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیغام تھا انڈیا کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی. اور اس طرح ایک اے پی ایس واقعے کا جو راز تھا وہ بھی آشکار ہوا کہ اس واقعے کے پیچھے بھی کون تھا؟ بہت سے متعدد واقعات کی طرح اس واقعے کے پیچھے بھی بھارت ملوث تھا. اور پھر اس تقریب میں جو ہے وہ ملی نغمے ہوئے. اس میں ساحر علی بگا تھے, اس میں کچھ اور سنگرز تھے. مگر وہ جو میں اتنے دن سے بات کر رہا تھا آئی ایس پی آر, ہیڈس آف ٹو آئی ایس پی آر, کہ انہوں نے کم از کم جو ہے نا ان خاموش پراسرار خاموش منافق فنکاروں کو وامدو نہیں کیا. انہوں نے موسٹلی جو ہے جو انہی نیوٹرل لوگوں کو بننے کی ٹچ کوشش کیا کر رہے تھے. جنہوں نے کوئی سولیڈیرٹی کی, جنہوں نے افواج پاکستان کے لیے بات کی. اور اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آئی ایس پی آر نے رابطہ کیا اداکارہ ریشم سے, اور وہ کچھ ٹائم کی وجہ سے اور جو ہے نا وہ نئی تقریب میں شریک ہو سکیں, وہ مدعو تھیں. اور بڑا اصرار بھی کیا گیا کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور آپ کا بڑا اچھا رول ہے اس ساری صورتحال میں. اور اس کے علاوہ شاہد افریدی تھے وہاں پہ, اور عمر گل تھے, شعیب اختر تھے, اور اس طرح کے کچھ اور فاخر کا مجھے نام بتایا گیا. تو اس طرح کی کچھ شخصیات موجود تھیں. اچھا, اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان نے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی گفتگو تھی اس میں ایک کامیابی اور ایک فخر اور ایک اطمینان یہ پایا جا رہا تھا. اور انہوں نے اس میں ایک واقعہ بتایا کہ جب 10 مئی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہو چکی تھی اور صبح کا وقت تھا, فجر کے وقت. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں فجر کے وقت سوئمنگ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میں سوئمنگ کرنے گیا تو میں نے ضیاء سے کہا کہ جو ہے نا وہ میں اپنا سیکیور فون میں نے ساتھ رکھ لیا. آپ پرائم تو منسٹر شہباز شریف کی شہباز بات کر شریف رہے جب ہیں. ٹھیک. سوئمنگ کر رہے تھے فجر کے وقت, اور 10 مئی کا ادھر وہ ایک اٹیک چل رہا تھا انڈیا پہ, تو انہوں نے کہا کہ میں نے ضیاء سے کہا, تو فوری طور پہ میرے ذہن میں پہلے ضیاء الحق آئے, تو یہ ضیاء ان کا کوئی اسٹاف آفیسر ہوگا یا پرسنل اسٹاف میں ضیاء ہوگا. تو وہ جو ہے نا انہوں نے کہا, میں ضیاء سے کہا کہ اگر کوئی فون آئے تو مجھے فوراً بتا دینا گھنٹی بجے. تو کہہ رہے کہ میرا بالکل نا ایک ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ اس وقت چونکہ اسٹرائک چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کامیابی دے. تو اتنے میں مجھے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی کال آتی ہے, اور وہ گھنٹی بجتی ہے. تو انہوں نے کہا جی کال آئی ہے. تو میں نے کال لی تو وہ جنرل عاصم منیر تھے. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم نے جو ہے وہ کامیاب حملہ کر دیا, اور اس کے بعد انڈیا نے درخواست کر دی ہے سیز فائر کی. تو آپ جو ہے نا وہ ہمیں بتا دیں کہ اجازت دے دیں کہ ہم سیز فائر کریں یا ہم اٹیک جاری رکھیں. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اٹیک تھا 10 مئی کی رات والا, یہ 35% اٹیک تھا, obviously اور صرف ٹیزر تھا 65% پاکستان کی اٹیک جانب جو سے. تھا وہ 7 بجے کے بعد پلان تھا, اور وہ بہت خوفناک اٹیک تھا. اس سے انڈیا نے خود کو بچایا, اور انڈیا کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ آگے جو ہے نا اگر یہ ایک سیریز چل گئی تو پھر unending سنبھلنا series ہے. مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے سپہ سالار نے جب یہ پوچھا تو میں نے فوراً ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نے جو ہے 6 اور 7 مئی کا بدلہ لے لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کر دیا ہے, تو ہم تو خود امن چاہتے ہیں. تو اگر ان کی طرف سے درخواست آئی ہے تو اس درخواست کو قبول کر لیں آپ اور سیز فائر کر Why دیں. تو not? میں نے ان کو بالکل اجازت دے دی, اور یہ انہوں نے ایک واقعہ شیئر کیا اپنی تقریر کے دوران. زبردست. کیا بات اس ہے. کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا, اور جو ہے وہ افواج پاکستان جو ہیں اور فضائیہ کو خاص طور پہ بڑا سراہا, ان کی پرفارمنس کو, ان کی کارکردگی کو, اس عزم کے ساتھ کہ اسی طرح افواج پاکستان مستحکم انداز میں
اور دلیرانہ طریقے سے ملک کا اور قوم کا دفاع کرتے رہیں. تو اور آپ جو سوال آپ مجھے جو ہے نا اشاروں سے پوچھ رہی ہیں اور وہ اس کا جواب میں دیتا ہوں. نواز شریف صاحب مجھے نظر نہیں آئے تقریب میں. سر میں وہ یہ اسی طرف آ وہ رہی تھی کہ اس سے ڈیزائن تو پہلے انہوں کہ نے آپ کیا آتے تھا. نہیں سر ڈیزائن دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارا جو میپ ہے اس کے پیچھے جو نقشہ ہے وہ ڈیزائن کیا تھا نواز شریف صاحب نے. تو سر وہ کیوں نہیں تھی تقریب میں؟ دیکھیں اگر انہوں نے ڈیزائن کیا ہے لیکن وہ تقریب میں نہیں تھے, بزی ہو سکتے ہیں. سر اور اتنے بھی کیا صرف بزی؟ کچھ اور ڈیزائن کر رہے ہوں گے اس دن, کچھ اور ڈیزائن کر رہے ہوں گے, مصروفیت ہو سکتی ہے. ایک چیز ڈیزائن کر لی تو اب کام ختم ہو گیا. وہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, وہ کچھ بھی ڈیزائن کر رہے ہوں گے اس وقت کہ پنجاب کو کیسے بہتر کرنا ہے, شاید وہ وال سٹی کی طرف پنجاب کیسے کہ وال بنانا سٹی ہے, کیسے وال ڈیزائن سٹی میں کرنا ہے, وہ جو ہے نا وہ تجاوزات ختم جو کرنے ہیں, وہاں پہ کریٹیوٹی وہ ہے. ٹریک بننا ہے, بگیاں چلنی ہیں, تو وہ کچھ بھی ڈیزائن کر رہے ہوں گے, تو وہ اس میں ہوں گے بزی. البتہ مجھے یہ بھی نہیں, میں دیکھا کافی ٹرانسمیشن ہم نے دیکھی وہ لائیو اور تقریب دیکھی. وزیر اعلیٰ پنجاب آئی ڈونٹ نو وہ بھی نظر نہیں آئی ویسے, مریم صاحبہ کا لیکن میں پوچھنا چاہ رہی تھی ان کا میرا خیال ہے کہ کوئی شاید اسٹیٹمنٹ یا کوئی وہ ان تقریب کی میں انوائٹ تو 100% سارے وزراء اعلیٰ ہوں گے تقریب میں, یہ تو نہیں ہے کہ کسی کو انوائٹ نہیں کوئی کیا ان گیا, کا اسپیشل پیغام اس لیکن وہ حوالے سے؟ اپنے نہیں, اس حوالے سے کوئی پیغام نہیں ہے. پیغام جو ہے نا وہ ان کو پتہ ہے قوم کو ساری سمجھ ہے قوم کو کیا پیغام دینا ہے. یہ سمجھدار قوم ہے اور جس سمجھداری سے اس قوم نے یہ جنگ جو ہے وہ لڑی ہے, اصل میں یہ جنگ پاکستانی قوم نے لڑی ہے. اور یہ جو ہے نا دونوں قوموں میں, انڈیا میں اور پاکستان میں میجر فرق جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ تھا, دونوں قوموں کی اپنی اپنی فوجوں کے اوپر یقین اور بے یقینی یہ تھی, اعتماد اور بد اعتمادی تھی. ادھر یقین تھا, اعتماد تھا, یقیناً ادھر یقین نہیں تھا, اعتماد نہیں تھا, تو وہ پینک تھا. آپ کو پتا ہے جب پاکستان نے ڈرون اٹیکس کیے تو ڈرون کہیں لگا نہیں, جا کے ہوا میں اڑتے ڈرون دیکھ کے 40 سے 50 لوگ مر گئے وہاں پہ حادثات میں. کوئی 3 سے 4 لوگوں نے اوپر سے چھت سے چھلانگ لگا دی کہ ڈرون نہ آ کے کہیں ہمارے گھر پہ لگ جائے, اور وہ بلڈنگوں سے چھلانگیں لگا کے مرے ہیں, سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ سے مرے ہیں ڈرون کو دیکھ کے, گاڑیوں میں لگے ہیں. اس طرح جو ہے نا وہاں پہ پینک ایک دفعہ اس ڈرون سے پھیل گیا پورے انڈیا میں. تو یہ جو ہے نا ایک قوم کی میں بات کر رہا ہوں کہ ادھر صورتحال کیا تھی کہ آپ کے سامنے وہ بچے ڈرون لے کے کھیل رہے ہیں, وہ بیدیاں روڈ پہ, وہ اپنی گن کے ساتھ ڈرون گرا رہا ہے ایک شخص. تو یہاں پہ صورتحال اس طرح کی تھی. تو قوم کو ساری سمجھیں ہیں, لیکن سر قوم ہم کو جنگیں لڑنے بھی آتی ہیں, قوم کو سیاستدانوں کے جو ایوان ہیں, یہ جو شیشے کے گھر ہیں, ان کو توڑنا بھی آتا ہے, اور اقتدار کے تختے الٹنا بھی آتا ہے, اور یہ قوم نے کر کے دکھایا ہے اور قوم آئندہ بھی کرے گی. تو یہ صورتحال رہی اس تقریب کی. لیکن چلے ہم اس میں پوری جو عوام ہے پاکستانی ان کو بھی ہم ایک طرف سے ہم ان کو بھی تھینک یو کہتے ہیں کہ وہ سپورٹیو رہی تھرو آؤٹ, موٹیویٹیڈ رہی تھرو آؤٹ, اور کس طرح سے یونائٹیڈ رہی, پاکستان فوج کا ساتھ دیتی رہی, اور ان دی اینڈ سب کی کامیابی ہے سر ایز اے ہول اگر دیکھا جائے. سر مجھے یہ بتائیں, جنگ بندی ہو گئی ہے, ہر طرف اب چیزیں معمول کے مطابق دوبارہ سٹارٹ ہو گئی ہے, پاکستان انڈیا اپنی اپنی زندگی میں اب دوبارہ سے فوکسڈ ہو گیا. انڈیا کے منسٹرز ہم کہہ سکتے ہیں میجر پرسنالٹیز ہیں یا پولیٹیشینز ہیں, دھمکیاں دینے سے باز کیوں نہیں آ رہے, یہ بتائیے. ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس وقت نہ منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ مل رہی ہے ان کو, اور نہ جو ہے ہمارا پانی بند کرنے کی خواہش کے باوجود ان کے پاس پانی ہے کہ جس میں وہ ڈوب کے مر جائیں. اور وہ جو ہے نا ان کی سیاست جو ہے, خاص طور پہ بی جے پی کی جو سیاست ہے, نریندر مودی کی جو سیاست ہے, اور اس کی جو کابینہ ہے, اور راج ناتھ خاص طور پہ, وہ جو ہے اپنی گفتگو سے اور ان دھمکیوں سے ہی وہاں ایک اپنی قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ پاسبل نہیں ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے الرٹ بھی رہنا چاہیے. اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جو 10 مئی کی پوزیشن ہے ہماری فورسز کی, جو اس دن پوزیشن تھی, آج کے دن بھی ہماری افواج جو ہیں, ہماری جو فورسز ہیں, ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ اسی پوزیشن میں ہے, آج برقرار ہے, قائم ہے, اسی پوزیشن میں ہے, اسی انرجی کے ساتھ, اسی پوزیشن میں ہے, ٹھیک ٹھیک, انہی پوزیشنز پر ہے, آئی سی الرٹ, انہی پوزیشنز ویجیلنٹ, پر ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, گیٹ اٹ, سمجھ گئی ہیں؟ جی جی سمجھ گئے. وہ ادھر ہی ہیں, یہ پھر انڈیا کے لیے اشارے کافی, وہ ادھر ہی ہیں, تمام فورسز وہیں لگی ہوئی ہیں ابھی بھی, ایک
इंच भी इधर उधर नहीं उनको तो किया यानी कि गया। इनकी धमकियों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता? फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, जी। इस हद तक जो है वो चाको चौबंद इस वक्त हैं और उन्हें ज़बरदस्त, अलर्ट रहने का कहा ज़बरदस्त। गया है। और उसके साथ ही साथ जो है ना वो कुछ इस तरह का वहाँ पे फैलाया जा रहा है जी कि आईपीएल की वजह से अभी हम जो है ना, हमारा चूंकि बिलियन ऑफ रुपीस जो है उसकी इन्वेस्टमेंट है आईपीएल पे, तो आईपीएल कंप्लीट करके हम जो है फैसला करेंगे कि हमने जो है 10 मई का जवाब कैसे देना है। तो आईपीएल जो है उसकी डेट्स अभी पता चली हैं मुझे, 3 जून को फाइनल है। आज से आईपीएल के मैचेस का आगाज़ हो गया है इंडिया में ही। इंडिया में ही आईपीएल के मैचेस का वहाँ पे आगाज़ हो गया है, रीशेड्यूल हो गई हैं। रीशेड्यूल हो गए हैं। और पाकिस्तान में पीएसएल भी आज से स्टार्ट हो रही है दोबारा। और पिंडी में मैच है और मैं 3 से 4 मैचेस पिंडी में होने के बाद प्लेऑफ जो है वो लाहौर में सारा होगा। तो इनका जो फाइनल है वो 26 ऑफ मई को है गालिबन। ठीक, 26 और हमारे 26 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, पहला मैच अब पिंडी में रखा गया एग्जैक्टली है। 26 मई को पीएसएल खत्म होगा और 3 जून को आईपीएल खत्म होगा। तो ये 3 जून को जो है वो सॉरी आईपीएल और 25 मई को पीएसएल का फाइनल होगा। तो इंडिया थोड़ा सा एक इस तरह का माहौल भी वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम आईपीएल की वजह से खामोश है। असल में वो टाइम गेन कर रहे हैं कि जितना वक्त गुजर जाए, एक जो है ना वो झूठी तसल्लियों के साथ और एक आईपीएल की मद में बेशर्मी के साथ जो है ना, जितना वक्त गुजर जाए आईपीएल की मद में। अब एक एक बात बस उन्होंने ये बना ली कि आईपीएल हमने बहाना कंप्लीट। कर ठीक। अच्छा, अब ये है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो कितने वापस आते हैं सर ये मेरा आईपीएल में सवाल था और आपसे। कितने पीएसएल में वापस आते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। या आ रहे हैं या नहीं, या रिप्लेसमेंट मेरा कोई है? ख्याल है कि पीएसएल के मोस्टली प्लेयर्स जो है मेरी इत्तला है कि आ रहे हैं। और ज़बरदस्त। आईपीएल में जो है ना वो थोड़ा सा सूरत हाल मुश्किल लग रही है। पैनिक है। ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वहाँ पे जो खेल रहे थे उनका थोड़ा सा मिचेल स्टार्क वगैरह उनका थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आज चूँकि पहला दिन है तो अब डिपेंड करता है कल और परसों की बेहतरी आ जाए ठीक। कि मज़ीद फ़ॉरेन प्लेयर्स पहुँचे और हमें भी पता चलेगा अगले 2 दिन में कि कितने फ़ॉरेन प्लेयर्स जो हैं पीएसएल वो में दोबारा आते से हैं। जॉइन करते हैं पीएसएल को। सर अब मैं बात करना चाहूँगी अमेरिकी सदर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि 4 रोज़ा दौरा पे मिडल ईस्ट गए, लेकिन अब कामयाबी से वापस यूएस आ चुके हैं। जी, वो न्यूयॉर्क पहुँच चुके हैं, उन्होंने जाके जो है कोई टॉक भी की है, बल्कि वो कोई एआई जनरेटेड उनकी टॉक जो है वो कुछ रो हल्के रोटेट फैला रहे थे सोशल मीडिया पे कि जैसे कोई नाखुशगवार चीज़ें भी हुई वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जो अभी जाके पहली गुफ्तगू की है वो बड़े सैटिस्फाई हैं और ज़ाहिर-सी बात खुशगवार है कि वो एक अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी लेकर गए हैं ज़बरदस्त, ज़ाहिर-सी जो बात है। है वो मिडल ईस्ट से। कामयाब और दौरा था। बिल्कुल बहुत बड़े मुआहदे करके गए हैं, फिर उनका जो इस्तकबाल था उससे भी बड़ा खुश थे और अला जो रक़्स जैसी जी, उनकी रिसेप्शन हुए और उसके साथ जो है उन्हें जो तोहफ़े दिए गए और एक गिफ्ट किया गया जी सर जहाज़ प्लेन गिफ्ट किया बिल्कुल। गया और वो बड़ा एक कामयाब दौरा है उनका। और खुशगवार रही मीटिंग्स। बिल्कुल। और वो जो एक बात डोनाल्ड ट्रंप करते हैं कि आते ही उन्होंने बात की थी कि मैं दुनिया में जंगें ख़त्म करने आया हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया में ये झगड़े ख़त्म हो जाएँ, और वो खूनरेज़ी दिखा रही ख़त्म हैं। हो जाए, जंगें ख़त्म हो जाएँ। तो वो जो है मैं समझता हूँ कि इस दौरे में लगे हाथ अगर कोई आधे घंटे के लिए इसराइल जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। और वो नेतन्याहू से मुझे लग रहा है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसराइल से कहा है कि गज़ा पे फ़ौरी तौर पे आप जो है ना वो हमले बंद करें और फ़लस्तीन पे जो आपने एक जारहियत का सिलसिला सवा डेढ़ साल से जारी रखा हुआ है उसको ख़त्म करें। और वो अब गज़ा की रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका दोबारा से नया गज़ा बनाएगा और उसी तरह से वहाँ पे बिल्डिंग्स और चीज़ें, ये एक बड़ा अच्छा उनकी तरफ से विज़नरी। ऐलान है। और वो जो है ना यही सूरत हाल इधर रही कि जो नरेंद्र मोदी से भी थोड़ा वो नाराज़ रहे उसके रवैये से कि उन्होंने पहलगाम के बाद ही उन्हें कह दिया था कि आप कोई इस तरह का बड़ा कदम ना उठाएं। और अहमकाना। इस एग्जैक्टली अहमकाना अच्छी बात की आपने। तो वो मिस एडवेंचर जो है ना वो करने से बाज नहीं आया। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मिडल ईस्ट का दौरा है वो बड़ा कामयाब दौरा खुशगवार है रहा, और अमेरिका ज़बरदस्त। इस दौरे को और पूरी दुनिया इस दौरे को बड़ा अप्रिशिएट कर रही है। और उनका जो एक विजन है, ख़ास तौर पे एक बिजनेसमैन होते हुए जिस तरह चीज़ों को उन्होंने नेगोशिएट किया है और जिस तरह के मुआहदे किए हैं, ये आने वाले वक्त में उसके समराज जो हैं वो अमेरिका और मिडल ईस्ट के ममालिक को मिलना शुरू होंगे। लेकिन अदरवाइज़
اوور آل اگر دیکھا جائے تو وہ بڑا ہی سکسیزفل دورہ تھا. اور جو لوگ ہیں جو اس سے منسلک ہیں وہ فیوچر میں اس کے منتظر ہیں, ایگزیکٹلی. اس کے گڈ آؤٹ کم, پازیٹیو آؤٹ کم کے حوالے سے. سر میں اب جاننا چاہوں گی مشہور ٹک ٹاکر رجب بٹ کے حوالے سے. واپس آ چکے پاکستان اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا ناظرین کے ساتھ, لیکن انہوں نے کسی عام شہری پر تشدد کیا ہے جس کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ کیا چل رہا ہے؟ یار یہ دیکھیں نا, پھر وہ اتنے بڑے ایشوز ہیں ملک میں اور یہ رجب بٹ آ جاتا ہے بیچ میں. یہ اس نے پھر چاند چڑھایا کوئی, یہ کو جا رہا تھا روڈ پہ, یا تو فالو کر کے اس گاڑی کو روکا ہے, اس کے ساتھ لوگ بھی تھے, اور اس نے جو ہے نا وہ ایک جو لڑکا ڈرائیو کر رہا ہے وہ ینگ نوجوان ہے, اس کو اس کی فیملی بھی گاڑی میں بیٹھی ہے, اس نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے رجب بٹ نے, اور فیملی اس کی ساتھ ہے, اور اس کی ویڈیو بن گئی ہے. اور اس کے بعد ستو قتلہ پولیس اسٹیشن میں جو ہے وہ متاثرہ شخص نے جس پہ تشدد کیا گیا ہے, تو اور سر عام تشدد کیا گیا. کیا وجہ ہے, کیا پتہ نہیں, کوئی ذہنی پرابلم ہے, اور وہ جو ایسے آپ کسی پہ چڑھائی کر اس دیں؟ کو ایک حکومتی شخصیت جو سپورٹ کر رہی ہے اس کو بھی ایکسپوز کریں گے بہت جلدی. اور ابھی پہلے والے کیسز جو ہیں نا وہ اسی طرح سے ہیں, وہ 295A والا جو کیس ہے وہ اسی طرح سے ہے, وہ بھی ختم نہیں ہوا. اس میں پتہ نہیں اس نے بھی ضمانت کرائی ہے نہیں کرائی, اس کی آئی او اس سے کے حوالے سے ہم ابھی تک رابطہ کوئی کرنے کی کوشش اپڈیٹس نہیں آئی. کر رہے ہیں, اس سے رابطہ ہو جائے گا. اصل میں ادھر تو صورتحال بالکل چینج تھی, تو اس طرح کے ٹک ٹاک ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں تھا. یہ تو ایک واقعہ ہو گیا, تو پھر اس کے بعد اس کے پیر پر پکڑے انہوں نے اس لڑکے کے, جس طرح یہ دوسری FIR والے مدعی کو بھی انہوں نے بڑا منایا لوگ ڈالے ہیں, شاید اس کو کچھ دیا لیا بھی ہے. تو اس میں پھر جا کے تھانے میں بیٹھ کے پنچایت ہوئی, اور میں نے اس متاثرہ شخص کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے نا فری ہو کے بتائیں. اس وقت وہ پنچایت میں موجود تھا, لیکن انہوں نے جیسے بھی کیا اس کو کنونس کر لیا, کو ہاتھ پیر جوڑ کے کیا, کو بندے ڈالے, جو بھی کیا, اور کرا کے تو اس سے معافی مانگی, اور تحریری معافی مانگ کے ایک راضی نامہ کر کے تو وہاں سے یہ صاحب نکلے ہیں پولیس اسٹیشن سے. لیکن سمجھ سے باہر ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں, ساتھ تشدد کرتے ہیں, اور پھر آپ معافیا مانگتے ہیں. اینی ویز جو بھی چیزیں ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو. سر میں جاننا چاہوں گی, مولانا عبدالعزیز لال مسجد سے مفتی عبدالقوی کو مولانا عبدالعزیز نے نکال دیا, کیوں نکالے؟ وہ تو بڑا عجیب سا واقعہ تھا. وہ جو مناظر اگر آپ نے دیکھے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب اچانک آتے ہیں تو وہ مسجد کے اندر جو ہے مولانا عبدالقوی بیٹھے ہیں, اور وہاں کے کسی اور منتظم کے ساتھ اور کچھ جوس پی رہے ہیں, تو آتے ہی مولانا عبدالعزیز صاحب نے وہ چڑھائی شروع کر دی, اور انہوں نے کہا نکل جاؤ مسجد سے, اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آنا یہاں پہ, اور دوبارہ تم کبھی ادھر آئے تو تمہیں کوڑے مارے جائیں گے. سخت الفاظ استعمال کیے گئے. انہوں نے کہا کوڑے مارے جائیں گے, اور تم کہتے ہو کہ تم نے بہت سی شادیاں کی ہوئی ہیں, اور بڑا انہوں نے برا بھلا کہا مولانا عبدالقوی کو, اور انہوں نے فوری طور پہ نکلنے کا کہا, اور مولانا عبدالقوی نکل رہے ہیں اور دروازے سے میں پھر کہتے ہیں میرے جوتے اندر رہ گئے, جوتے اٹھانے دیں. پھر وہ جوتے اٹھائے اور اٹھا کے پھر بھاگے وہاں سے نکلے وہ, اور ان پہ پابندی لگا دی ہے کہ لال مسجد میں دوبارہ کبھی نظر نہ آئیں. اور بڑا جو ہے نا سخت ناپسند کیا مولانا عبدالعزیز نے ان کی لال مسجد موجودگی کو, اور وارن کیا انہوں نے تمام وہاں کی انتظامیہ کو کہ دوبارہ مولانا عبدالقوی کبھی لال مسجد کے ارد گرد بھی نظر نہ آئے, اور اگر نظر آئے تو انہوں نے مولانا عبدالقوی کے سامنے کہا کہ اگر دوبارہ یہاں نظر آئے تو آپ کو کوڑے مارے جائیں گے, آپ کی تواضع کوڑوں سے کی جائے گی, آج تو آپ جوس پی رہے تھے. ٹھیک ہو گیا. مزید تفصیلات بھی ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا فار بینگ ہیئر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.